رب العالمین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا سونا حبیب یا اللہ حکم، فرمایا اپنی پاک زبان وچوں اعلان کر دے۔ یا اللہ کیڑی گل دا؟ فرمایا تو اپنے غلاماں نو نماز دے مسائل دسے نے، یا اللہ دسے نے، حج دے مسائل دسے، روزیاں دی تبلیغ کیتی ہے، زکوٰۃ دسی ہے، خیرات دسی ہے، جنت دے بارے دسیا ہے، دوزخ دے بارے دسیا ہے، ہر شے دی یا اللہ میں وضاحت کر چکیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تے اپنے غلاماں نو کہہ دے میرے غلاموں میں نہ تواڈے کولوں نماز دے مسائل دسن دا اجر منگدا، نہ میں حج دے مسئلیاں دا اجر منگدا، نہ زکوٰۃ دے مسئلے دسن دا حساب کتاب کردا، نہ صدقہ و خیرات دے مسئلے دسن دا حساب کتاب کردا، حتیٰ کہ میں تانوں کلمہ پڑھایا ہے اون دا بھی اجر نہیں منگدا، میں تانوں دوزخ وچوں کڈ کے جنت وال ٹور دیتا ہے ان دا بھی اجر نہیں منگدا۔ کوئی مینوں روپے پیسے دی لوڑ نہیں ہے، صرف ایک میری لوڑ ہے، بس او پوری کر دے رہا جے، کامیاب ہوندے رہا جے۔ تے صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تے لاکھ واری صدقے، سونیا کیڑے کام دا اجر لینا چاہندے ہو؟ ہر کام دے بارے تساں وضاحت کیتی ہے، لیکن ساڈے کولوں کی لینا چاہندے ہو؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں روپیہ پیسہ نہیں مانگدا، میں تواڈے کولوں سونا چاندی نہیں مانگدا، میں تواڈے کولوں ہیرے تے جواہرات نہیں مانگدا، میں تواڈے کولوں اونٹ تے گاواں نہیں مانگدا، میں تواڈے کولوں بکریاں تے دمبے نہیں مانگدا۔ اے سونے پھر ساڈے کولوں منگدے کی ہو، لینا کی چاہندے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جدوں بھی مینوں کچھ دیون دی واری آوے، جدوں بھی مینوں تسی کچھ دینا چاہو، پھر میری آل المودت کرے آجے، میرے گھر والیاں دے نال مودت کرے آجے، میرے گھر والیاں نال پیار کرے آجے، میرے گھر والیاں نال محبت کرے آجے۔ اے سونے ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تے لاکھ واری صدقے، سونیا کیڑے کیڑے تواڈی آل دے اندر شامل نے؟ آؤ ذرا طبرانی کبیر اندر حدیث پاک موجود ہے، فضائل الصحابہ دے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد اندر موجود ہے، فتح الباری اندر موجود ہے، السوائق المورکہ اندر موجود ہے، مرکات المفاتی اندر موجود ہے، روح البیان اندر موجود ہے، فتح القدیر اندر موجود ہے، فتح البیان اندر موجود ہے، تحوات الاحوزی دے اندر موجود ہے، تفسیر سالبی اندر موجود ہے، امام رازی دی تفسیر کبیر اندر موجود ہے۔ میرے تے تواڈے پیارے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے بیٹھن والے، نبی کریم علیہ السلام دا دیدار کرن والے، نبی رحمت علیہ السلام دیاں زیارتاں کرن والے، نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ تکن والے، او پیارے غلام نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو تکیا، جنہاں نبی کریم علیہ السلام کو ڈائریکٹ قرآن پاک سنی آئی، جنہاں نبی پاک علیہ السلام کو ڈائریکٹ دین اسلام نو حاصل کیتا، انہاں وچوں ایک نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی ہے، نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرما دینے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر اسی سارے نبی پاک دے دیوانے بیٹھے ہیں، نبی پاک دے مستانے بیٹھے ہیں، حضور نال پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، حضور دے نال محبتہ کرنے والے بیٹھے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام ممبر تے بیٹھے، امام الانبیاء علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا، عمر فاروق میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا، عثمان غنی میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا، مولا علی میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا، سعد و سعید میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا، طلحہ و زبیر میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا، بلال و صہیب میں تواڈے کولوں بھی کچھ نہیں منگدا۔ اے سونیا وجہ کی یہ منگنا کی چاندی ہو؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی واری آوے مینوں کچھ دینا پسند کرو، مینوں کچھ عطا کرن دی واری آوے پھر میری آل نال پیار کرے آجے، میری آل نال محبت کرے آجے، میری آل دے نال محبت کرے آجے، میری آل دے نال شفقت کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، ہویا کہ قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة۔ حضرت علی پاک دا نام تے سیدہ فاطمہ پاک دا نام تے سبحان اللہ اینی کو ٹلی میں او الفاظ پڑھ رہا ہاں جڑے نبی پاک علیہ السلام نے پڑھے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بارگاہ چرد کی تے قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمة وابناهما۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے اسی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے جدو قرآن دی آیت پڑھ کے سانو سنائی میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، صرف اپنی آل دی محبت منگنا وا، اپنی آل دی مودت منگنا وا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے قالوا یا رسول اللہ اسا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے قدمہ تے لاکھ واری صدقے اے سونیا جس آل دا تسی ذکر کیتا ہے، جس آل دا تسا ذکر کیتا ہے، جس آل دی محبت دا تسا ذکر کیتا ہے، سونیا کیڑے کیڑے نے کون کون نے جنہاں تسی اپنی آل فرمایا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قال علی، فرمایا پہلے نمبر تے میرا علی ہے، پہلے نمبر تے میرا، پہلے نمبر تے میرا۔ میں ایک بندے نو سنیا ہو پہ آکھے ایلی ایلی کار، ایلی ایلی کار، میں کیا ایلی ایلی نہیں چلیا علی علی ہے، بولو کیے کیے اسی ایلی نہیں ہاں، ایلی نو نہیں ماندے جدے این تو بعد یہ ہوئے، اسی اس علی نو ماننے ہاں جدے این تو بعد لام ہے۔ کچھ ملنگا نو یہ بھی گل سمجھ نہیں نہ آن دیجئے۔ علی کی فرمایا؟ بولو بولو علی۔ یا رسول اللہ اور کون؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وا فاطمہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوجے نمبر تے میرے فاطمہ بیٹی۔
سونے اور بھی کوئی تھوڑی آل جن نال محبت دا حکم دیتا جا رہی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے نے وابناہما، میرے علی اور میری شہزادی فاطمہ دے دو لال سونے کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک دا نام حسن ہے، دوجے دا نام حسین ہے۔ ایک نو حسن کیا جاندہ ہے، دوجے نو حسین کیا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو یہ جملے بولے صحابہ کرام علیہ رضوان نے سر جھکا لے۔ میں تے تائیں خوجے موقع تے پڑھدا ہونا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ اللہ اکبر، شعر پھر مکمل کرا، اگلی بات سن لو۔ حضرت امام طبرانی المعجم الاوسط اندر لکھے یہ تے گل سی کہ آل رسول دا تعارف نبی پاک نے آپ کرایا اور اللہ پاک دے حکم نال تعارف کروایا، تے پھر آل رسول نے اپنا تعارف کنج پیش کیتا ہے۔ امام طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 2155، مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 173، مسند احمد جلد پہلی صفحہ 199، مسند بازار جلد 3 صفحہ 205، مجمع الزوائد سبل الہدا والرشاد السوائق المحرقہ، دیگر کتابہ حدیث آئیے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی زندگی ویچ حدیث پہلی باری سنو گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کنج کنج نبی پاک دی آل نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ جے کوئی بے ایمان پھر بھی نہ مننے دے پھر جائے دوزخ وچ، جائے جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عام ممبر دے بیٹھے تے ممبر تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فأنا الحسن بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم تلا هذه الآیہ قول یوسف واتبعت ملت آبائی ابراہیم وإسحاق ويعقوب ثم أخذ في كتاب الله فقال أنا ابن البشير فأنا ابن النذير وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه وأنا ابن السراج المنير وأنا ابن السراج المنير وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم وولايتهم فقال فيما أنزل الله على محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ میں تو انو وہ تقریر سنائیے عربی دے اندر جڑی حضرت امام حسن پاک نے لوکاں دے سامنے منبر تے کی تھی، انہیں دا ترجمہ سنو توڑا دل باغ باغے ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر تے بیٹھے، منبر تے بیٹھ کے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اے لوکو جڑا میں نو پہچان دائے او پہچان دائے، جڑا میں نو نہیں پہچان دا او پہچان لوے، میں محمد مصطفیٰ دا پتر حسنا
میں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا بیٹا حسن. پھر آپ نے قرآن دی اے آیت پڑھی سورہ سعاد آیت نمبر 337. آپ نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب. فرمایا میں پیروی کرنا وا ملت ابراہیم علیہ السلام دی, میں پیروی اسحاق دی کرنا وا, میں پیروی یعقوب علیہ السلام دی کرنا وا. پھر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن مجید ہاتھ وچ پھڑیا, آپ نے کتاب اللہ ہاتھ وچ پھڑ لئی. کتاب اللہ ہاتھ وچ پھڑ کے آپ فرمان لگے میں قرآن ہاتھی پھڑ کے اپنا پتہ دینا چاہنا, اپنا ایڈریس دینا چاہنا. حضور حکم ہوئے فرمایا انا ابن البشیر, میں اس تہاڈے نبی دا پتر ہاں جنوں اللہ نے بشیر بنا کے کلی آئے. پھر فرمایا وانا ابن النذیر, میں اس تہاڈے نبی دا پتر ہاں جنوں اللہ نے نذیر بنا کے کلی آ. وانا ابن النبی, اوے میں تہاڈے نبی محمد مصطفیٰ دا پتر ہاں. پھر آپ نے فرمایا وانا ابن الداعی الی اللہ باذنی, فرمایا میں تہاڈے اس نبی دا پتر ہاں جس نو اللہ نے داعیان الی اللہ بنا کے بھیجی آئے. وانا ابن الذی ارسل رحمتا للعالمین, میں تہاڈے اس نبی دا پتر ہاں جنوں اللہ نے کل کائنات واسطے رحمت بنا کے کلی آئے. وانا من اہل البیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جملے بولے. آپ نے فرمایا لوگو میں تہاڈے نبی دی اس آل وچوں آ جدے بارے اللہ نے قرآن وچ فرمایا میں انہاں تو پلیتی نو دور کر چھڑے آئے, میں انہاں نو پاک ہی کر چھڑے آئے, انہاں نو ستھرے کر چھڑے آئے. پھر حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جملہ بولیا فرمایا وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ وَوِلَایَتَهُمْ فَقَالَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ. فرمایا لوگو میں تہاڈے اس نبی دی آل وچوں جس آل دی محبت اللہ نے تہاڈے تے فرض کیتی ہے, اللہ نے تہاڈے تے فرض کیتی ہے, یہ کوئی عام آل نہیں. حضرت امام حسن پاک نے فرمایا میں تہاڈے اس نبی دی آل وچوں جدے بارے اللہ نے قرآن وچ تہاڈے نبی تے آیا نازل کیتی او کیڑی پڑھیا قل لا اسألکم علیہ اجرا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تہاڈے اس نبی دی آل وچوں جداں اللہ پاک نے خود قرآن وچ ذکر کیتا ہے عظمت آل نبی, عظمت آل نبی بھول نہ جانا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا, بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا, لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں. اگلی بات سنو, غازی کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین. میں کوشش کر رہا پہلے اس آیت نو ڈسکس کر لئیے پھر اگے چلیے. امام زین العابدین
تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200، تفسیر سال بھی جلد 8 صفحہ 311، تفسیر تبری جلد 21 صفحہ 528۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ واقعہ بھی اس آیت نال ملتا ہے، میں تاں ملا کے پڑھنا چاہتا۔ امام زین العابدین دے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں، پیراں وچ بیڑیاں، دمشق دے اندر بے ایمان قیدی کر کے لے گئے۔ پرے مجمع وچ امام زین العابدین نو کھڑیاں کیتا تے کھڑیاں کر کے کہن لگے، ایک شامی بندہ اٹھیا تے کہن لگا الحمدللہ الذی قتلکم واستأصلکم وقتل کرن الفتنہ۔ کہن لگا اس اللہ دی بے پناہ حمد ہے کہ جس نے معاذ اللہ تو انہوں قتل کیتا ہے اور تو اڈا خاتمہ جڑ تو کیتا ہے تے سنانا کنوں پیاسی حسین دے پتر نو۔ ہائے ہائے، حسین پاک دے بیٹے نو ایک گل پہ کرے، پارو بے ایمان نہیں جاندا اے بھی حسین دا لال ہے، اے بھی حسین ابن علی دا پتر دیاں رگاں دے اندر مولا کائنات دا خون موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ رہ نہ سکے، آپ نے ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں نو چھنکا کے آکھیا، آپ نے فرمایا کی ہویا جے تسی بے ایمانو مینوں قیدی کر کے لے آندا اے؟ تواڈے قیدی ہون دی وجہ نال میرا دل مردہ تے نہیں ہو گیا، میری طاقت ختم تے نہیں ہو گئی، میرے ایمان دی قوت کمزور تے نہیں ہو گئی۔ فرمایا یاد رکھ بے ایمانہ تو نہیں جاندا اللہ نے سانو کنیاں شانہ دیتیاں نے، کنے مقام دیتے نے۔ وہ شامی بندہ بولیا کہنے لگا کوئی ایک گل سناؤ۔ حضرت جناب امام زین العابدین آپ نے فرمایا اقرأت القرآن، کیا تو قرآن پڑھے آئے؟ قال نام، کہنے لگا ہاں میں قرآن پڑھے آئے۔ امام زین العابدین جملہ بولے یا فرمایا جے تو قرآن پڑھے آئے پھر اے نہیں ہو پڑھے یا کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا تو اے آیت نہیں پڑھی؟ وہ خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ کہنے لگا قال وانتم ہم، اس آیت تو مراد کیا تسی ہو؟ امام زین العابدین نے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا جس آیت اندر قرآن پاک دی اس آیت اندر جنہ لوکاں دا ذکر ہو رہی ہے او میں ہی ہاں۔